ویلکم بیک ساتھیوں. اور ہمارے ساتھ اب موجود ہیں ہمارے دو بہت زبردست سے گیسٹ. بہت ڈفرینٹ کام تو نہیں ہے لیکن کم کیا گیا ہے پاکستان میں وہ کام کہ سمندر جو اتنا خوبصورت سمندر 800 کلومیٹر لمبا, 1000 کلومیٹر لمبا ہمارا سمندر جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے, وہ اس کو جو ہم نے کتنا ایکسپلور کیا ہے یہ بہت کم لوگ بتا سکیں گے, لیکن ہمیں بہت اچھی طریقے سے گائیڈ کریں گے. سید عزیز آغا صاحب موجود ہیں, فاؤنڈر اسپورٹس فشنگ ان پاکستان, اور ان کے ساتھ ہماری ایک اور ساتھی موجود ہیں جن کا نام ہے امبرین, لیڈی اینگلر ہیں. اور امبرین جو ہے نا بیسیکلی اس فیلڈ میں کیوں آئیں, اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے. ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ان تمام چیزوں میں بہت زیادہ انوالو ہیں. ان کے بچے, اس شوق نے جو ہے امبرین کو مجبور کیا اس طرف آنے کے لیے. اب یہ کیا کام کرتے ہیں سید عزیز آغا صاحب؟ بہت انٹرسٹنگ سا کام کرتے ہیں. بڑی بڑی مچھلیوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے, تو مچھلیوں کی زبان بھی سمجھ جاتے ہیں اب تو, اتنے سالوں سے اس فیلڈ سے ایسوسیٹڈ ہیں. اور کتاب بھی لکھی ہے انہوں نے, میرے ہاتھ میں ہے, گائیڈ ٹو سالٹ واٹر اسپورٹس فشنگ ان پاکستان. اور یہ کتاب میرے خیال ہے ہر شخص کو ضرور پڑھنی چاہیے جس کو فشنگ کا شوق ہے, جو فشنگ کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ اچھی اچھی معلومات جاننا چاہتے ہیں, تو یہ ضرور کتاب پڑھیے گا. اور کہاں سے ملتی ہے یہ ذرا پوچھتے ہیں آغا صاحب سے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک. اتنا زبردست, اتنا مزیدار سا یہ کام آپ لوگ کر رہے ہیں, سمندر کو ایکسپلور کر رہے ہیں, جو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ آپ ایکسپلور کرو. اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے تمہیں, سوچ سمجھ عقل شعور دیا گیا ہے, تو نکلو اور زندگی کو ایکسپلور کرو, انجوائے کرو, جو کہ ہم کم کرتے ہیں. بالکل. تو بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا یہاں آنے کا. اور ڈفرینٹ گیسٹ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ فیلڈس کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے, تو آج سمندر کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. کتنا جانتے ہیں آپ سمندر؟ کتنی دوستی ہے؟ 1971-72 سے جا رہا ہوں. اتنے سال. اینڈ پروموٹ کر رہا ہوں اباؤٹ مڈ 80s سے. سمندری ماحولیات کو پروموٹ کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ لوگ سمندر کی طرف آئیں, زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. اور کراچی والوں کو یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ بہت بڑی فیملی ایکٹیویٹی ہے, اس میں عورتیں بھی آ سکتی ہیں, بچے بھی آ سکتے ہیں. سمندر کوئی گھبرانے والی چیز نہیں ہے جیسے لوگ گھبراتے ہیں. ہر آدمی سمندر سے بہت خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ سمندر نہیں, سمندر آبی کھیل اچھا نہیں ہے. تو شاید اس وجہ سے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں سوئمنگ کا رواج نہیں ہے, ہمارے یہاں اسکولز میں بچوں کو پروموٹ نہیں کیا جاتا, سوئمنگ کو پروموٹ نہیں کیا جاتا. تو جب سوئمنگ آتی ہے نا تو آپ کو پانی سے ڈر نہیں لگتا؟ جی بے شک. یہ وجہ تو نہیں, بیسکلی ہم لوگ سمندر کو, یعنی کہ ساری دنیا سمندر کی طرف جاتی ہے, ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ دیکھیے اللہ نے 3 حصہ پانی بنایا ہے اور 1 حصہ زمین. پروردگار ایوری تھنگ از ود اے پرپس, ہر چیز کا ایک مقصد ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹو ہنٹ اینڈ ایٹ فش فرام دی سی از میڈ لافل فار یو. تو دیٹ از سورہ مائدہ کہ سمندر میں آؤ, ہم نے تمہارے لیے وہاں تازہ گوشت رکھا ہے. تو بات یہ, تو اللہ تو بلا رہا ہے ہمیں اور ہم ڈر رہے ہیں. I mean like other things, I mean we've got it all wrong کہ ہم کیوں نہیں آتے سمندر میں. ساری دنیا بھائی سمندر میں ایک مقناطیسی ہے, جیسا the call of the wild and the call of the sea. جنگل میں ایک کشش ہے, ایک میگنیٹزم ہے which pulls you. the call of the sea. سمندر میں بھی جو سمندر سے ایک دفعہ دوستی کر لیتا ہے تو بار بار سمندر نہیں, وہ مقناطیس ایسا تو نہیں وہ مقناطیس میں کھینچ لو سمندر کی مچھلیاں کھا جائیں. نہیں, I agree with this thing, یہ ہوتا ہے. once you go over there تو پھر آپ کے لیے ایڈکشن ہے. ہاں ایڈکشن ہے. اچھا پھر ڈر نہیں لگتا کہ بڑی سی مچھلی ہے آپ کو صرف جب یہ کہ آپ پہلی دفعہ, جیسے میرا تھا, میں فرسٹ ٹائم گئی تو جو ایک چیز آ رہی تھی وہ جاز دیکھی ہوئی تھی, شارکس کا ڈر لگ رہا تھا کہ جیسے ایک دم بوٹ یوں کہ دھاڑ نیچے تو کہیں شارک نے تو نیچے سے نہیں مارا, سم تھنگ لائک دیٹ. اور پھر وہ جو بوٹ مین ہوتے وہ ان سے بھی میں یہی پوچھ رہی تھی کبھی آپ نے ویل دیکھی کیا, تو وہ بتا بھی رہے تھے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے ویل سائٹنگ بھی ہوئی ہے یہاں پہ, اور شارکس بھی کافی نظر آتی ہیں, تو وہ تھوڑا سا اور وہ ہوتا ہے. بٹ دا ٹائم یو سی اے بگ کیچ فش نکلتے ہوئے جب آپ دیکھتے ہیں نا, بس وہ ایڈکشن پوائنٹ ہے آپ کا. اچھا امبرین, آپ کو یہ کیسے ایڈکشن ہوا؟ آپ تو اچھا بھلا پڑھاتی ہیں اسکول میں بچوں کو, بہت ہی معصوم سا کام کرتی ہیں. I'm saying نا کہ لائک بیسکلی میرا تو یہ ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہم جاتے تو تھے کافی فشنگ پہ, لائک مرینا پہ آپ بیٹھ کے کر لیں فشنگ, یا کماڑی منورا کی طرف. بٹ اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ جب سے عزیز بھائی سے ہم ملے اور پروفیشنل ایک فشنگ اسٹارٹ جو کی, دیٹ از سم تھنگ ریئلی ڈفرینٹ. لائک ایک نارمل جگہ پہ فشنگ کرنا اور ایک آپ ڈیپ سی پہ جا کے فشنگ کریں جہاں پہ آپ کو ایک بالکل نیچرل چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, آپ کو ڈولفنز نظر آ رہی ہیں, آپ کو میکرلز, بڑی ٹوناز,
लाइक फिर आप रह नहीं सकते. अच्छा अजीज साहब, ये देखा जाए तो बच्चों के लिए कितनी एक इंटरेस्टिंग दुनिया है जिसको हम बच्चों को दूर रखते हैं उससे. बच्चे बड़ों के लिए भी. आई वॉज लाइक दिस. मैं तो सबसे बड़ी बच्ची बनी थी जब मैंने देखी थी. डॉल्फिन्स और ये लाइक बहुत एक्साइटिंग. करते क्या है, मछली पकड़ के उसका क्या हाल करते हैं? खाते हैं, बांटते हैं. एग्जैक्टली. यहाँ तो बहुत अच्छी मैक्रेल जो कि बेस्ट फिश समझी जाती है. सुरमई मैक्रेल. वो क्या उसका बच्चा होती है शार्क का? नहीं, इट्स नॉट दैट. शार्क से तो कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक है ही नहीं. क्योंकि मैं भी बहुत शौक से हमारे यहाँ स्टडी जो है समुद्री मखलूक में बहुत कम है. देखिए मैं आपको एक चीज छोटी सी बताऊं कि नेचर जो है ना, कुदरत ही अल्लाह है. आप कुदरत से अल्लाह को पहचाने ना, यानी कि जो नेचर के करीब रहता है वो अल्लाह के करीब रहता है. और अल्लाह को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है नेचर. जो कुदरत के करीब रहेगा वो अच्छा इंसान बनेगा. जो बच्चे देखिए, अगर आप उनको साहिल समंदर ले जाए तो एक केकड़े को देख के भी बड़ा खुश होता है. आपके बच्चे देखिए केकड़े के पीछे भागेगा. पेरेंट्स कहते हैं किधर कहाँ जा रहे हो यू, बट ही इज सो इन्वॉल्व्ड. यू नो, ही सीज अ जेलीफिश, ही सीज अ स्टारफिश, ही इज सो एक्साइटेड, ही इज टॉकिंग. वो उसके बारे में घर में भी आके बात करता है. तो बच्चे को दिस इज नेचर. यही तो चीज हमको इनकलकेट करनी चाहिए कि बच्चे, जैसे आप कह रहे हैं ना, बच्चों को तो लाना चाहिए. जितने ज्यादा हम आउटडोर, हम लोग आउटडोर लोग नहीं है. वी आर कन्फाइंड टू द हाउस. इंटरनेट पे बैठे हुए हैं या कंप्यूटर पे या टीवी पे. आउटडोर्स का कंसेप्ट नहीं है. और जब आउटडोर पे आप निकले समंदर को, जैसे आप लोग एक्सप्लोर करते हैं, बड़े लकी लोग हैं आप, तो कितना मजा आता है ये आप महसूस नहीं कर सकते, लेकिन शायद कुछ इनकी तस्वीरें देखकर आप महसूस कर सकें. जरा दिखाएं. सीईओ हैं, आगाज स्पोर्ट्स फिशिंग के सीईओ. ये आगाज स्पोर्ट्स फिशिंग क्या है? आगाज स्पोर्ट फिशिंग एक ऐसा अदारा है जो समुद्री माहौलियात को प्रमोट करता है. वी प्रमोट द मरीन एनवायरनमेंट एंड वी टेल पीपल कि इसमें जो भी चीज़ समझिए कि इसको प्रमोट करने का मतलब है इसको प्रिजर्व करना. भाई एक चीज़ अल्लाह ने हमें दी है, सबसे पहले तो हम इसको प्रिजर्व करें कि अल्लाह की नेचर जो चीज़ हमें गिफ्ट है उसको हम अप्रिशिएट करें. कैसे प्रिजर्व करें? अच्छा, मसला ये है कि मैं आपको बताऊं ना कि अल्लाह ने हमें बहुत नवाजा है. बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम लोग बहुत नाकदरे लोग हैं कि हमने अप्रिशिएट नहीं की. ये साहिल अगर किसी दुनिया के किसी कोने में होती, आप देखिए, वी आर द ओनली बीच एरिया विच लैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर.